الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے 4 سلسلوں میں جس ذات گرامی کا ذکر خیر کیا ہے وہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور ہم نے ان کے متعلق جن بزرگان دین نے پیشن گوئیاں فرمائی تھی، ہمارا یہاں تک سلسلہ مکمل ہوا تھا، وہیں سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سید الاولیاء حضرت غوث الثقلین حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مراقبے میں بیٹھے تھے کہ ایک نور عظیم ظاہر ہوا کہ جس سے تمام جہاں منور ہو گیا، اور اس نور کی روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس نور سے گزشتہ وہ آئندہ اولیاء نے استفادہ کیا۔ تو آپ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کس شخص کا نور ہے۔ الہام ہوا کہ یہ نور اس شخص کا ہے جو تجھ سے 500 سال بعد پیدا ہوگا اور دین کی تجدید کرے گا، اس کے فرزند اور خلفاء بارگاہ احدیت کے مقرب ہوں گے۔ آپ نے اس وقت اپنا خرقہ اتار کر اپنے مخصوص نسبت و دیت کر کے بطور امانت اپنے خلیفہ کے سپرد کیا، اور وصیت کی کہ نسلاً بعد نسل بکمال حفاظت یہ خرقہ شخص موعود تک پہنچا کر میرا سلام کہنا۔ چنانچہ وصیت کے مطابق حضرت شاہ کمال کیتھلی کے پوتے حضرت شاہ سکندر کیتھلی علیہ رحمٰن نے تجدید کے دوسرے سال وہ خرقہ آپ کو یعنی امام ربانی کو عنایت فرمایا، جس کے بعد آپ نسبتاً قادریہ کے بھی جامع ہو گئے۔ جب آپ کے والد ماجد حضرت مخدوم قدس سرہ مرشد طریق حضرت شیخ عبد القدوس علی رحمہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور ان سے توجہ باطنی کے التماس کی، تو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ آپ تحصیل علوم کر کے آئیں۔ حضرت مخدوم نے عرض کی کہ آپ کی عمر نے اس وقت تک وفا نہ کی، تو حضرت شیخ نے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضرت شیخ عبد القدوس نے حضرت امام ربانی کے والد کو کہا کہ تحصیل علم کر کے آئیں۔ پھر حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ تب تک حیات نہ رہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بڑے بیٹے آپ کی اس طرف اشارہ کیا کہ میں نہ رہوں تو اس کے پاس آنا۔ پھر حضرت مخدوم کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس وقت تک میں باحیات نہ رہوں، تو حضرت مرشد گرامی نے شیخ کے اس خیال سے واقف ہو کر فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جلد ہی علوم کی تحصیل کے لیے سلوک باطنی کو طے کریں گے۔ ہمارے کشف کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی پیشانی میں ہمیں ایک نور دکھائی دیتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوگا۔ دیکھیے کہ حضرت عبدالاحد کے مرشد گرامی یہ بھی حضرت امام ربانی کی پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں کہ آپ کے نور آپ کی پیشانی میں ایک نور چمکتا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک فرزند پیدا ہوگا جس کے نور سے تمام جہاں مشرق سے مغرب تک منور ہو جائے گا، اور بدعت و گمراہی نیست و نابود ہو جائے گی۔ آپ کا سلسلہ تمام جہاں میں پھیل جائے گا، اس کے باطنی کمالات اس کے فرزندوں اور خلفاء کے وسیلے سے قیامت تک قائم رہیں گے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اس کی خدمت کروں گا اور اس کی خدمت کو بارگاہ الہی کا وسیلہ بناؤں گا۔ کمال دیکھیے کہ حضرت امام ربانی کا مقام اتنا بلند ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد حضرت مولا خواجگی امکنگی قدس سرہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان جاؤ، تمہاری وجہ سے وہاں یہ سلسلہ بہت فروغ پائے گا۔ گویا آپ کو حضرت مجدد کے بارے میں پہلے ہی اشارہ مل گیا تھا، اور آپ اس اشارے کی تکمیل کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ظہور ہوا، کیونکہ آپ نے خود اس واقعے کا اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ جب فقیر کے مرشد گرامی حضرت مولانا خواجہ خواجگان حضرت خواجگی امکنگی قدس سرہ نے فقیر کو ہندوستان جانے کا حکم دیا، تو آپ اپنے آپ کو اس سفر کے قابل نہ پا کر تواضعاً کچھ پس و پیش کیا، تو آپ نے فرمایا استخارہ کر لو۔ یعنی حضرت باقی باللہ نے اپنے مرشد گرامی کو ہندوستان کے سفر سے عاجزاً جو ہے نا وہ منع کیا کہ اجازت مل جائے کہ میں سفر نہ کروں، لیکن پھر آپ کے مرشد گرامی نے فرمایا کہ آپ استخارہ کر لو۔ پھر جب استخارہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک شاخ پر طوطا بیٹھا ہے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ طوطا شاخ سے اڑ کر ہاتھ پر آ بیٹھے تو اس سفر میں کچھ سہولت ہو جائے گی۔ ابھی میرا خیال کرنا ہی تھا کہ فوراً وہ طوطا اڑ کر فقیر کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ فقیر نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اس نے فقیر کے منہ میں شکر ڈالی۔ دوسری روز جب یہ خواب حضرت خواجگی امکنگی
رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طوطا ہندی پرندہ ہے، ہندوستان میں تمہارے دامن سے ایک ایسا عزیز وجود میں آئے گا جس سے عالم منور ہوگا اور تم بھی اس سے مستفیض ہوگے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ مرشد لاسانی کے حکم کے مطابق کابل سے رشد و ہدایت کے لیے ہندوستان روانہ ہوئے اور لاہور میں قیام کیا، پھر وہاں سے دہلی کے لیے سفر اختیار کیا۔ دوران سفر آپ کا سرہند شریف سے بھی گزر ہوا۔ حضرت مجدد قدس سرہ نے سرہند شریف میں موجود تھے، مگر دونوں ایک دوسرے سے متعارف نہ تھے۔ جب آپ سرہند پہنچے تو یہ واقعہ پیش آیا جس کا آپ نے اپنے مرید حضرت مجدد سے ذکر فرمایا۔ جب فقیر تمہارے شہر سرہند پہنچا تو عالم واقعے میں دکھایا گیا کہ تو قطب کے جوار میں اترا ہے اور تو اس قطب کے حلیے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ چنانچہ دوسرے روز اس کے درویشوں اور گوشہ نشینوں کی تلاش میں نکلا، مگر کسی کو بھی اس حلیے کے مطابق نہ پایا اور کسی پر آثار قطبیت کا مشاہدہ نہیں کیا۔ ناچار یہی سمجھا کہ شاید اہل شہر میں آئندہ کوئی اس قابل ہوگا۔ جو ہی فقیر نے تم کو دیکھا تمہارا حلیہ اس حلیے کے عین مطابق پایا اور اس کی قابلیت کے آثار بھی تم میں مشاہدہ ہوئے۔ اس سلسلے میں حضرت خواجہ نے ایک اور واقعہ ذکر فرمایا کہ فقیر نے دیکھا کہ ایک بڑا چراغ روشن ہو گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روشنی بڑھتی گئی، لوگ اس سے ہزاروں چراغ روشن کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سرن میں اس کے قریب پہنچا تو وہاں کے دشتوں دور چراغ جو تھے وہ منور ان کو پایا۔ یہ ارشاد بھی تمہاری ہی طرف تھا۔ مختصر یہ کہ حضرت خواجہ سے اپنے مرید خاص امام ربانی کی باطنی صفات و کمالات کے بارے میں متعدد واقعات و مکاشفات ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے بزرگان دین نے حضرت امام ربانی کی ولادت سے پہلے ہی ان کی آمد کی خوشخبریاں اور پیشن گوئیاں مختلف انداز میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد جلال الدین اکبر 963 یعنی 1556 ہجری اپنے عیسوی میں تخت نشین ہوا، اور وہ نیرا جاہل اور بالکل ان پڑھ تھا، لیکن ایک صحیح العقیدہ مخلص مسلمان تھا۔ بقول شیخ محقق ابتدائی زمانے میں وہ 5 وقتہ نمازوں کا بھی پابند تھا، مذہب کے احکام و مسائل پر سختی سے عمل پیرا تھا اور شریعت مطہرہ کا پورا احترام کرتا تھا، مگر علماء سو کی کج بحثی اور حب زر و جاہ نے اس کو اسلام سے ایسا برگشتہ کیا کہ وہ دن بدن اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ اکبر نے حکومت کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے یہ سوچا کہ محبت، اتحاد اور صلح کلیت سے ہندوستان میں میری حکومت قائم رہ سکتی ہے، کہ ہر طبقے کو، ہر مذہب کو خوش رکھنا، اس سے جو ہے نا میری حکومت قائم رہ سکتی ہے، کوئی میری مخالفت نہیں کرے گا۔ اس کا یہ جو خیال تھا وہ فاسد تھا کہ ہندوستان جیسے مختلف الاقوام ملک میں بادشاہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر مذہب والے اسے اپنا مذہب والا سمجھیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر مذہب کے عقائد و رسوم کو خلط ملط کر دیا جائے۔ اکبر چونکہ قطعی ان پڑھ تھا، اس کی رہنمائی اور مذہبی معاملات میں مداخلت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو علماء حق نہ تھے بلکہ علماء سو تھے۔ ابتدا میں ایرانی عقائد کو اہل سنت و جماعت کے عقائد سے مطابقت اور ان کے مطابق کرنے کی کوشش شروع ہوئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی توہین کا اقدام ہوا۔ شتاریہ، مداریہ اور روشنیہ کے کچھ جاہل صوفیوں کی آزاد خیالی اور نظریہ وحدت الوجود کی نافہمی کی بنیاد پر اکبر کے اعتقادات میں لغزش پیدا ہو گئی اور علماء سو کی کج بحثی اور مباحثہ و مکابرہ نے شریعت سے اکبر کے اعتماد کو کمزور کر دیا۔ اجتہاد اور بدعت کے عنوان سے علماء سو نے سینکڑوں گمراہیوں کے دروازے کھول دیے، جس کا ذکر امام ربانی نے ایک مکتوب میں یوں ارشاد فرمایا کہ اکثر علماء جو تھے وہ بات آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ مخدوم الملک کے پاس سونے اور چاندی کی اینٹیں رہتی تھی، مگر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ بہانہ کر لیتے کہ ہر سال کے اخیر میں اپنا تمام خزانہ بیوی کے نام پر ہبہ کر دیا جائے اور سال کے اختتام پر ان کو واپس کر دی جائے۔ یعنی اس طرح سے شریعت مطہرہ کا معاذ اللہ مذاق اڑایا گیا کہ اس کی پوری شکل و صورت کو تبدیل کر دیا گیا، ایسے غیر شرعی ہیلے بہانے نکال کر۔
ابو الفضل اور فیضی نے دین اسلام کے مسائل و احکام کو بالکل بدل کر پیش کیا۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کروں کہ پچھلے ایک دو کلپ کے اندر یہ جو ابو الفضل فیضی تھا اس کا میں نے کوئی ذکر کیا تھا، تو سبقت لسانی کے اندر میں معذرت خواہ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں کہ ان کے لیے مجھے اللہ معاف فرمائے کہ ان کے لیے جو نا کوئی چند ایسے اچھے سبقت لسانی میں ناواقفیت کی بنا پر الفاظ نکلے تھے جس سے میں رجوع کرتا ہوں۔ اسی دوران اکبر کے حرم میں مشرک اور برہمن جو لڑکیاں بھی داخل ہو چکی تھیں، اس لیے اب وہ مذہبی عقائد کو ختم کرنے کی تراکیب سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ ابو الفضل اور فیضی نے اس کے دربار میں بہت ہی قربت اور رسائی حاصل کر لی۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہیں دنوں قاضی عبد الرحیم نے متھرا میں مسجد بنانے کے لیے سامان جمع کیا، لیکن کسی برہمن نے وہ تعمیری مسالہ مندر بنانے میں استعمال کر لیا، جس پر باہم چپکلش شروع ہوئی اور معاملہ یہاں تک آگے بڑھا کہ برہمن نے ہادی اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخیاں کی۔ پھر مسلمان جو غیرت کا مظاہرہ کر رہے تھے پھر مجبوراً ان کی مداخلت دے، جس میں خصوصی شیخ عبد النبی کے حکم سے وہ برہمن قتل ہوا، جس کا اکبر کے دل پر ناگوار اثر ہوا۔ پھر ایک نئے دین کی بنیاد رکھی گئی، علماء سو نے اس میں اپنا خوب کردار ادا کیا اور اکبر کو جو اپنے دام اور فریب کے اندر پھانسا۔ اس کے بعد ابو الفضل فیضی اور علماء سو اور مکار برہموں کی جانب سے بادشاہ کے لیے محضر نامہ تیار ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور اسے گمراہ کیا گیا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دور اقدس تھا وہ صرف 1000 سالہ تھا، اب 1000 پورا ہوا، دوسرا 1000 شروع ہو رہا ہے۔ یہ پھر بادشاہ وقت جو ہے وہی جو ہے اسلام کی جو معاملات ہے اسے سنبھالنا چاہیے۔ پھر آپ کے سال جلوس سے دوسرا 1000 شروع ہو گیا، لہٰذا اب آپ امت کے سربراہ ہیں۔ اس عرض و داشت کے بعد اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین نافذ کرنے کے بارے میں سوچا، چنانچہ اس نے اپنے جلوس سے 28ویں سال یعنی 990 ہجری میں اپنے نئے دین الہی کو نافذ کیا اور وہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہلوانے لگا اور اپنے مہر شاہی پر عبارت لکھوائی، جل جلالہ و است اکبر ما اکبر شان و تعالی، اور اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ گرا دیا، یہاں تک کہ ہندوانہ رسوم اور رواج کے اندر مندروں میں جاتا اور پھر جو ہے نا وہ سور اور کتا وہ ان کے دربار کے اندر رکھا گیا اور سورج کی جو ہے نا پوجا پاٹ شروع کی گئی، مسجدوں کو مسمار کیا گیا، سور کا گوشت جو ہے نا کھانے کے لیے مجبور تک کر دیا گیا اور گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی اور اذان پر پابندیاں لگائی۔ اس طرح سے بہت سارے معاملات تھے جو خرافات دین الہی کے اندر نام پر جو انہوں نے شروع کیے تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور میرا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔